السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہر خوش عقیدہ مسلمان اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو شہر مدینہ ہو، مدفن ہو، جنت البقیع ہو، حضور کے پڑوس میں اسے دفن کیا جائے اور حضور کی شفاعت اسے میدان محشر میں ملے، اور حضور کے جو درجات ہیں جنت میں اللہ جو عطا فرمائے گا اسی کے بغل میں اللہ اسے بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے پڑوس میں جنت میں بھی اس کا ٹھکانہ ہو۔ بہت اچھی خواہش ہے، بہت اچھی تمنا ہے، رکھنی چاہیے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس عمل کی بنیاد پر ہماری یہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جسے ہم اپنائیں تو انشاءاللہ العظیم جنت میں حضور کا پڑوس ہمیں نصیب ہو؟ آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں، اور یہ عمل خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمایا۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ان اردت اللحوق بی فلا یکفک من الدنیا کزاد الراکب وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ سماعت کریں، اگر اے عائشہ جنت میں تم میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو تو پھر دنیا کا سامان تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، یعنی ایک مسافر اتنا ہی سامان لیتا ہے حالت سفر میں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی منزل تک جا سکتا ہے۔ تو مسافر کی مثال دے کر حضرت عائشہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم اتنی ہی چیزیں اپنے پاس رکھو جتنی تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مسافر کی طرح زندگی گزارو کب تمہارا انتقال ہو جائے۔ اور آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مالداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کرتی رہو، یعنی وہ مالدار جو دنیا دار ہوتے ہیں جن کے درمیان بیٹھنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے ایمان پر حرف آتا ہے، اور جن کے درمیان بیٹھنے سے اللہ اس کے رسول سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، ایسے مالداروں کے درمیان بیٹھنے سے اور ان کے درمیان رہنے سے بچتی رہو۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو، یعنی کپڑے پرانے ہو جائیں، پھٹ جائیں تو اس میں پیوند لگاؤ، اسے سلو پھر پہنو، یعنی جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگے اس کپڑے کو پرانا نہ سمجھو، اسے پہنتی رہو۔ تو تین چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ دنیا میں اپنی ضرورت کی چیزیں دنیا سے اتنی ہی لو جتنی تمہیں کافی ہوں اور جس سے تمہارا گزر بسر ہو سکے، اور دنیا دار مالداروں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے سے بچو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب تک کپڑوں میں پیوند نہ لگا لو اسے پرانا ہرگز نہ سمجھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث بھی آپ سماعت کریں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ما من غنی ولا فقیر الا ود یوم القیامت انہ اوتی من الدنیا قوتا، قیامت کے دن ہر مالدار اور ہر فقیر یہ تمنا کرے گا کاش اسے دنیا میں صرف اتنا رزق ملتا جس سے اس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے۔ ہر مالدار یہ خواہش کرے گا۔ آج جو مالدار روزی سے زیادہ، رزق سے زیادہ، یعنی جتنی ان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ وہ اپنی پراپرٹی، بینک بیلنس، دنیا میں مکان دکان نہ جانے کیا کیا بنا کر رکھتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے لالچ ختم نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر مالدار یہ تمنا کرے گا اور ہر فقیر یہ بھی تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں صرف اتنا ہی رزق ملتا جس سے اس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے، تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا
وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ کہ اے اللہ مجھے مسکین اور غریب لوگوں کے درمیان زندہ رکھ اور مسکین جیسی زندگی عطا فرما. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا اور مجھے جب تو اپنے دربار میں بلا اپنا قرب عطا فرما، میری روح قبض ہو تو اس وقت میں امیر نہ کہلاؤں، میں غریب رہوں، حالت غربت میں میرا انتقال دنیا سے ہو. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ میدان محشر میں مجھے اٹھا، یا مسکینوں کو میرے ساتھ میدان محشر میں اٹھا. تو یہ دعا خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر و نشر فرما. یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کی انکساری تھی کہ آپ مسکینوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا سے اتنی ہی چیزیں حاصل کریں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور حضور کے پڑوس میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور اپنائیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلقین فرمایا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.